بات کروں گا, زیادہ نہیں بات کروں گا. تھینک یو میڈم. یہ ایک اہم توجہ دلاؤ نوٹس ہمارے بھائی ریکی صاحب لائے ہیں ڈیزاسٹر کے حوالے سے, جو اوور آل بلوچستان میں ہوا ہے, نہ کہ صرف واشق میں. خاص طور پہ نصیر آباد ڈویژن, آپ کا مچ ہے, ڈاڈر ہے, سبی ہے, پورے کافی علاقوں میں ایک بہت بڑا نقصان ہوا. ایشوز تو ہیں, کافی ایشوز ہے. پی ڈی ایم اے کے حوالے سے بھی بہت سارے ایشوز ہیں. پی ڈی ایم اے کے حوالے سے 2022 میں جتنا میں نے یہاں پر بات کی ہے, شاید میرے خیال میں کسی نے بھی بات نہیں کی ہو. اس کا میکینزم میں جو طریقہ کار ہے ان کا, اس کے ڈسٹریبیوشن کا ہمیشہ اعتراض اٹھا ہے. لیکن اس دفعہ سی ایم صاحب ڈائریکٹلی خود پی ڈی ایم اے کو دیکھ رہے ہیں, تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اے نے وقت سے پہلے, کیونکہ مونسون کا یہ پہلے سے ہی اندیشہ تھا کہ مونسون تھوڑا سا زیادہ شدت کا ہوگا, تو پی ڈی ایم اے نے پہلے ہی سے کافی اس پہ کام کیا, میجرمنٹ لیے, اور ڈی جی صاحب خود تشریف لائے بہت سارے ڈسٹرکٹ میں, خاص طور پہ نصیر آباد ڈویژن, کیونکہ سب سے زیادہ نقصان ہمیشہ انہی ضلعوں میں رہا ہے. آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ نصیر آباد ڈویژن میں, تقریباً 25 سے 30 لاکھ آبادی, جو لوگوں کا دار و مدار زراعت کے ساتھ وابستہ ہے. اور اس طرح کے جب ڈیزاسٹر آتے ہیں, کیونکہ لوگوں کی معیشت کا تعلق ڈائریکٹلی, چاہے وہ زمیندار ہو چاہے بزگر ہو, اس کا تعلق ڈائریکٹلی زراعت کے ساتھ ہے. اگر زراعت کو نقصان ہوتا ہے تو سارے تکلیف میں چلے جاتے ہیں. یہاں زمرو خان نے بڑی اچھی باتیں کی, لیکن ایک چیز پہ میں شاید اس کے ساتھ متفق نہیں ہوں گا. انہوں نے کہا کہ یہ جو فوڈ کا جو ڈسٹریبیوشن ہے, اس کو ختم کر دینا چاہیے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے علاقوں میں بہت ہی غریب طبقہ ہے. یہ جو بزگر ہے بہت ہی غریب طبقہ ہے. یہ خدا نخواستہ ان کی زمینیں چلی جائیں تو ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا ہے. تو ایک تو زمیندار اپنی کیپیسٹی میں سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کے علاوہ پی ڈی میں اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. 15 دن ہو, 20 دن ہو, اس کی زندگی بحال ہو جاتی ہے. تو لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ مین چیز جو ہے ان کے گھر ہیں, گھر چلے جاتے ہیں تو ان کے گھر بننے چاہیے. میرے خیال میں ظہور صاحب اس پہ تفصیلاً بتا دیں گے کہ شیلٹرز پہ بھی کام ہو رہا ہے, اور بہت نزدیک دنوں میں کام اسٹارٹ بھی ہو جائے گا. کہ 2022 میں جو نقصانات ہوئے ہیں, یہ ان کے سروے کے مطابق ہے. جو ابھی ہوا ہے اس کو بھی ضرور دیکھا جائے, ان کو بھی ان میں شامل کیا جائے. اور ایک بہت بڑا جو ایشو ہے وہ اریگیشن کا ہے ہمارے علاقے میں, خاص طور پہ نصیر آباد ڈویژن میں. اب آپ میڈم, آپ بھی وہیں سے تعلق رکھتی ہیں, صحبت پور کا, مجھ سے زیادہ آپ کے پاس حال حوال ہوگا. یہ 2 دن کے برسات نے کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہمارے ڈسٹرکٹ صحبت پور کو. اور یہ نقصان کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ اریگیشن کی وجہ سے ہوا ہے. صادق صاحب یہاں پر موجود نہیں ہے. اگر صادق صاحب ہوتے, کیونکہ وہ ایک ذمہ دار منسٹر ہے, ایک سینئر منسٹر ہے, ان سے ہمیں بہت سارے توقعات ہیں. لیکن مل بیٹھ کر اس پہ ایک میکینزم بنانے کی ضرورت ہے. اس کو پی ڈی ایم اے کے جو ایشوز ہیں ان کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ان سب چیزوں کو دوبارہ دیکھنے کی بہت اہم ضرورت ہے. اور خاص طور پہ اریگیشن کے حوالے سے بہت کام کی ضرورت ہے. بادینی صاحب بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں, آپ بھی اسی حلقے سے ہیں, میں بھی اسی حلقے سے ہوں, ہمارے جمالی صاحب ہیں, لیڈی صاحب بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. میں تو کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ یہ جو ہیتین ڈرینیج ہے اس کو ری ماڈلنگ کی جائے. جب تک اس کی ری ماڈلنگ نہیں ہوگی تو ہمارا علاقہ ہمیشہ اسی طرح تکلیف میں آتا رہے گا. مجھے سی ایم صاحب نے یقین دہانی کرایا ہے کہ اس کے ری ماڈلنگ کے لیے پیسے رکھے جائیں گے, اور امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کر کے رکھیں گے بھی صحیح. اگر ہمیں صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ نہیں ہوتی ہے تو ہم سارے مل کر ایم پی ایز آج اس یہاں پر عہد کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارا نیکسٹ ایئر کا جو بھی فنڈ ہوگا ہم اس پہ رکھیں, اریگیشن کے سسٹم کو ٹھیک کریں, تب جا کر ہمارے تکلیفات دور ہوں گے, خاص طور پہ ہمارے ڈویژن کے, ہمارے ضلعوں کے. ادروائز یہ اسی طرح ہم لوگ جو ہے نا, ہمارے لوگ ہمیشہ تکلیف میں آتے رہیں گے. ایک بہت بڑے آج بھی روڈوں پہ پڑے ہوئے ہیں, تکلیفوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ یہ ہیتین ڈرینیج کے بننے سے ہمارے علاقے کے کم سے کم مسئلے حل ہو جائیں گے. باقی بلوچستان کے ڈائنامکس الگ ہیں, باقی علاقوں کے الگ ایشوز ہیں, تو وہ اپنے علاقے کے اسی نوعیت کے تحت دیکھیں. ان کو گورنمنٹ ضرور سپورٹ کرے گی انشاءاللہ تعالی.
اور میں ظہور صاحب سے یہی گزارش کروں گا کہ پی ڈی ایم اے کے حوالے سے آپ اس طرح کی بات کریں تاکہ یہ سارے ہمارے دوست مطمئن ہوں، سارے اس پہ بیٹھیں تاکہ اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ منصفانہ طریقے سے ہو اور بہتر طریقے سے ہو، نہ کہ جو جس طرح دوستوں نے کہا کہ جی وہ مچھردانیاں ہیں، فلانا دانیاں ہیں، یہ چیزیں نہ ہونی چاہیے. جو ضرورت کی چیزیں وہ کم سے کم لوگوں تک جائے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو اسلام. فضل قادر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب جی. جو کچی